بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد لوگ منار السبیل فی شرح دلیل اس کتاب میں باب شروط الصلاح پڑھ رہے ہیں، اور اس میں ہم لوگ نماز کے شرائط میں 7ویں شرط پڑھ رہے تھے لبدنه وثوبه وبقعته مع القدرہ، کہ نجاست سے آدمی خود اپنے بدن کو بچائے، کپڑے کو بچائے، جگہ کو بچائے۔ تو پھر ساری چیزوں کا تذکرہ تو ہوا کہ بدن سے کیسے کیسے بچایا جائے گا، کون سی حالت میں معذور رہے گا، کپڑا کس حالت میں بھی معذور رہے گا۔ اب یہ جگہ جو ہیں اس میں بھی کون سی چیزیں ناپاک ہیں یا ہیں، اگر تو کیا وہ کس صورت میں نماز کے لیے جگہ یا محل بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہیں، یہ ساری چیزیں مختلف ہو رہی ہیں۔ تو اس پس منظر میں وَلَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ فِي الْأَرْضِ الْمَغْصُوبَةِ، یہاں گزشتہ ایک مسئلہ ہم لوگوں نے پڑھا، اب اسی کا عطف ہے وَكَذَا الْمَقْبَرَةُ، کہ جہاں جگہوں میں نماز درست نہیں ہوتی ان میں قبرستان بھی ہے، اور اس کے علاوہ بھی 6-7 جگہ جو بعض احادیث میں ذکر ہوئی ہیں۔ جی شیخ تو پڑھیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم وكذا المقبرة لقوله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، رواه مسلم. والمجزرة والمزبلة والحش وأعطان الإبل وقارعة الطريق والحمام، لما روى ابن ماجه والترمذي وعبد بن حميد في مسنده عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في 7 مواطن: المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله. وأما الحش فلاحتمال النجاسة ولأنه لما منع الشرع من الكلام وذكر الله فيه كان منع الصلاة أولى. قال وأسطحة هذه مثلها لأنها تتبعها في البيع ونحوه. قال في الشرح والصحيح قصر النهي على ما تناوله النص. ولا يصح الفرض في الكعبة لأنه يكون مستدبرا لبعضها، ولأن النهي عن الصلاة على ظهرها ورد صريحا في حديث ابن عمر السابق، وفيه تنبيه على النهي عن الصلاة فيها لأنهما سواء في المعنى والحجر منها لحديث عائشة، ولا على ظهرها لما تقدم، إلا إذا لم يبق وراءه شيء لأنه غير مستدبر لشيء منها كصلاته إلى أحد أركانها، ويصح النذر فيها وعليها وكذا النفل، بل يسن فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في البيت 2 ركعتين، متفق عليه. وألحق النذر بالنفل. أيوة بس ہے یا اور پڑھنا ہے؟ پڑھیں۔ الثامن استقبال القبلہ. الثامن استقبال القبلة مع القدرة، لقوله تعالى فول وجهك شطر المسجد الحرام، وحديث إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة، وحديث ابن عمر في أهل قباء لما حولت القبلة، متفق عليه. فإن لم يجد من يخبره عنها بيقين صلى بالاجتهاد، فإن أخطأ فلا إعادة عليه، لما روى عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلة فصلى كل رجل حياله، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل فأينما تولوا فثم وجه الله، رواه ابن ماجه. وإن أمكنه معاينة الكعبة ففرضه
الصلاة إلى عينها جی لا نعلم فيه خلافا قاله في الشرح. والبعيد إصابة الجهة لقوله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة رواه ابن ماجه والترمذي وصححه. ويعضده قوله في حديث أبي أيوب ولكن شرقوا أو غربوا. کافی ہے جی یہاں تک ٹھیک. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. ہم لوگ منار السبیل فی شرح الدلیل اس کتاب میں باب شروط الصلاح پڑھ رہے ہیں، اور اس میں ہم لوگ اب ایک مسئلہ جو ارض مغصوبہ میں چھینی ہوئی زمین میں نماز درست نہیں ہو سکتی، یہ فقہ حنبلی کے اعتبار سے انہوں نے کہا، جبکہ جمہور کا مسلک یہ ہے کہ نماز اس کے اندر درست ہو جائے گی، بس اس کے غصب کا اس کو گناہ ہوگا. اب رہی بات کہ ارض مغصوبہ کے علاوہ کون سی ایسی جگہیں ہیں جہاں پر نماز صحیح نہیں ہوگی. قبر کے تعلق سے خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حدیث میں واضح طور پر ہدایت ہے کہ قبروں کو تم سجدگاہ نہ بناؤ، مطلب نہ تم قبروں کے درمیان نماز پڑھو، نہ قبر ہی کے اوپر مسجد بناؤ، نہ مسجد کے اندر قبر بناؤ. تو یہ ساری چیزیں جو ایک قبر کو سجدگاہ بنانے کی شکلیں ہو سکتی ہیں، وہ ساری چیزیں منع ہیں. تو مطلب یہ کہ قبرستان یا قبر وہ کتنی بھی پاک جگہ ہو، اس کو آپ وہاں پر نماز نہیں پڑھ سکتے سوائے جنازے کی نماز کے. تو نماز جنازہ ہی پڑھنے کی اجازت ہے، جس طرح اس سے پہلے ذکر آیا تھا. اس کے بعد والمجزرہ والمزبلہ، مجزرہ جیسے کہ ذکر ہوا کہ جہاں جانور ذبح کیے جاتے ہیں وہاں پر کافی کچھ خون گندگی وغیرہ سب رہتی ہے، اس وجہ سے منع کیا گیا. اگر ایسا ہے کہ کسی جگہ اس کو پوری طرح صاف کیا گیا ہے، وہاں پر کسی قسم کی کوئی بو نہیں رہتی، کوئی خون نہیں رہتا، تو ایسی صورت میں وہاں پڑھا جا سکتا ہے نماز. یہ بعض فقہا کا خیال ہے، جبکہ بعض اہل علم نے یہ کہا کہ چونکہ مجزرہ کا ذکر آیا ہے نہیں پڑھنا چاہیے، یہ زیادہ بہتر ہے. یہ بات کہی. اب یہ ساری چیزیں جو 7 جگہیں یہاں پر ذکر ہو رہی ہیں، ایک حدیث میں مذکور ہیں جو عبد بن حمید نے مسند میں ذکر کی، امام ابن ماجہ نے، امام ترمذی نے بھی ذکر کی ہے. اس حدیث کو بعض اہل علم نے ضعیف قرار دیا، جیسے شیخ البانی نے اس کو ضعیف قرار دیا. اب اس کے اندر جو دیگر چیزیں ذکر ہوئی ہیں انہی کو پہلے انہوں نے متن میں ذکر کیا ہے، اس کے بعد وہ حدیث ذکر کر رہے ہیں. اچھا، متن میں جو ذکر ہو رہا ہے مزبلہ کا، المزبلہ کوڑے دان، گھوڑ، کچرا ڈالنے کی جگہ، کیونکہ کافی کچھ نجاستیں بھی ڈالی گئی ہوں گی، تو ایسی نجاست کی جگہ، ایسے کوڑے دان کی جگہ نہیں پڑنا چاہیے. اب اس کو آپ اچھی طرح فرق کریں. کبھی ایسا ہے کہ مسجد تنگ ہو گئی تو بالکل ڈسٹ بن کے بازو جگہ ملے گی، باہر جو ڈسٹ بن رکھا ہے یا کوئی بھی ایسی جگہ، تو ڈسٹ بن جہاں رکھی گئی ہے وہ ڈسٹ بن کے اندر کچرا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اس کو گھوڑ نہیں کہا جائے گا. برابر جہاں کچرا کھلے عام ڈالا جاتا ہے وہ کچرے کوڑے دان ہے، وہ گھوڑ ہے. باقی جہاں ڈسٹ بن میں ڈالے جاتے ہیں کچرے، وہ اگر آپ وہاں کچرے کے قریب کیا کہتے ہیں، جیسے مسجدوں میں بھی کبھی بہت سارے جگہوں پہ ڈسٹ بن رکھے جاتے ہیں، وہ تو کوئی کوڑے دان نہیں ہے، وہ صرف ایک ڈبہ ہے، وہ ساری جو بھی چیزیں ہیں اسی کے اندر قید ہیں، اسی کے اندر موجود ہے. والحش، حش کہتے ہیں اصل میں مراحد، مرحاض کو، جو مرحاض صرف وہ جگہ جہاں پر انسان اپنی ضرورت پوری کرتا ہے، گرچہ کہ اس کے اوپر بعد میں حمام کا لفظ بھی مستعمل ہے. اس کو بھی حمام کہا جاتا ہے، لیکن اصل میں حش کہتے ہیں مرحاض کو، وہ جگہ جس کو دورات میاہ بھی کہا جاتا ہے. وَأَعْطَانُ الْإِبِلِ، یعنی اونٹ باندھنے کی جگہ. اب یہ کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا؟ اب اس کے تعلق سے کئی ایک باتیں معروف ہیں، وارد ہیں، کہ یہ چونکہ شیطانوں کی نسل سے ہے، یہاں شیطان ہوں گے اس کے ساتھ، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. بعض جگہوں پہ یہ بھی مذکور ہے کہ جب اونٹ جو ہے
کچھ بے قابو ہوتا ہے یا کیا کہتے ہیں اس کو غصہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ کسی کو بھی ایذا پہنچا سکتا ہے، تکلیف پہنچا سکتا ہے، مصلی کو کوئی نہ کوئی تکلیف ہو سکتی ہے۔ بہرکیف جو بھی وجہ رہی ہو، لیکن جب اگر وہاں پر نہیں پڑھنے کے لیے کہا گیا تو پھر نہ پڑھنا وہ زیادہ بہتر ہے۔ مرابض الغنم بھی اسی طرح، مرابض الغنم میں تو اجازت ہے، اس سے کوئی منع نہیں ہے، صرف وہاں پر اس کا بول یا روث رہتا ہے تو راجح یہی ہے بول ما یؤکل لحمہ میں جب تک وہاں پر کسی قسم کا کتا وتا نہیں باندھا جاتا ہے تو ایسی صورت میں یہ جو بھی ما یؤکل لحمہ ہیں جن کا بھی گوشت کھایا جاتا ہے ان کا پیشاب اور ان کا گوبر یہ سب نجس نہیں ہے، اس کی وجہ سے وہ منع نہیں کیا گیا۔ تو جو صحیح بات یہی ہے کہ وہ شیطانوں کی نسل سے اس وجہ سے منع کیا گیا، ورنہ تو اگر صرف وہ گوبر یا اس کے پیشاب کی بات ہوتی تو وہ بات مرابط الغنم یعنی جہاں بکری باندھی جاتی اس میں بھی وہ بات پیش آتی تھی۔ اب اس کے لیے اس کے علاوہ یہاں پر جو چیز ذکر ہو رہی وقارعۃ الطریق، بیچوں بیچ، راستے کے بیچوں بیچ ایسی جگہ جو تنگ ہوتی ہے، مثلا جو ہے اب کہیں ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، جو ممرات ہوتے ہیں وہ بالکل محدود، جو راستہ گزرگاہ ہے 4 سیٹوں کے درمیان جو ہوتا ہے وہ گزرگاہ نہیں ہے، وہ قاریات الطریق بالکل درمیانی راستہ نہیں۔ کیا مشائخ سمجھ رہے ہیں؟ بات واضح ہو رہی ہے؟ قاریات الطریق یعنی بالکل راستے کے بیچوں بیچ۔ جی شیخ۔ اگر کوئی ٹرین میں ایسی جگہ نماز پڑھے جو ادھر 4 سیٹیں اور ادھر 2 سیٹیں ہوتی ہیں، ان کے درمیان جو راستہ ہے وہاں صرف ایک وقت میں ایک ہی صحیح آدمی کھڑ کے نماز پڑھ سکتا ہے، اگر وہ نماز پڑھنے لگے گا تو پھر آنے جانے والوں کو راستہ بند کر دیا جائے گا۔ تو اس طرح کرنا درست نہیں ہے، لوگوں کو تکلیف دینا درست نہیں ہے۔ اچھا، رہی بات یہ کہ بعض مسجدوں میں کبھی جمعہ کی نماز، عید کی نمازوں میں مصلی حضرات اندر کی جگہ ناکافی ہونے کی وجہ سے دھیرے دھیرے باہر آتے ہیں، صفیں متواصل ہوتی ہوئی مسجد کے سامنے جو راستہ ہے اس راستے میں بھی بھر جاتے ہیں۔ تو کیا ان لوگوں کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی مشائخ؟ یہ ایک خاص وقت ہے نا شیخ، عید کا موقع۔ جی تو مطلب یہ کہ ہوگی یا نہیں ہوگی، کس کی تائید کر رہے ہیں آپ؟ جی جی ہو جائے گی، انشاءاللہ ہو جائے گی، خاص موقع ہے، لوگوں کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ آج عید کا دن ہے تو انشاءاللہ ہو جائے گی۔ جی، کیونکہ بعض خاص وقت اور محدود وقت میں ہی اس طرح کبھی ہوتا ہے، ورنہ کبھی کبھار ایسا ہے کہ آپ مسجد کے سامنے جو راستہ ہے اگر وہ بھر بھی جائے گا تو تھوڑا سا گھوم کے آنے والا، کوئی ایمرجنسی ہے، کوئی بھی غیر مسلموں ہوئی کا گزرنا اگر ادھر سے ہے تو بھی اگر ان کے لیے کبھی گنجائش رہتی ہے تھوڑا سا گھوم کے آئیں گے 40-50 میٹر اور، تو وہ گزر جا سکتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں کوئی دشواری نہیں ہے کہ لوگوں کو ایسی سخت دشواری نہیں ہوگی کہ یہ ان کے نماز پڑھ لینے سے یا مسجد کے باہر تک آ جانے سے لوگ کافی نقصان اٹھائیں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو جہاں ایسی کیفیت رہتی ہے کہ اندر مسجد بھر گئی، صفیں متواصل ہیں اور لوگوں کا جمعہ کے دن ایسی مسجدوں میں عموماً صفیں باندھتے ہوئے باہر تک آنا ایک معروف بات ہے، تو ایسی جگہ میں نماز ہو جائے گی۔ قاریات الطریق خاص طور پر ایسے جہاں پر کوئی ایک اکیلا آدمی پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے اور وہ کسی بیچوں بیچ راستے کو پکڑ کے پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے تو یہ درست نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اس سے لوگوں کو تکلیف بھی ہوگی۔ لیکن جہاں مسجد ہے، لوگ اب مسجد کے پاس آتے ہیں یا وہاں سے گزرنا اس وقت میں اسی کام کے لیے ہوتا ہے کہ وہ سب کو ہی مسجد آنا ہے، عموماً مسجد میں جہاں پر نمازیں ہوتی ہیں جن علاقوں میں، تو لوگ نماز ہی کے لیے آتے ہیں، تو پھر وقتی طور پر گاڑیاں آس پاس لگا دیتے ہیں اور اسی طرح نمازیوں کی صفیں باہر آ جاتی ہیں۔ تو یہ
مقبول ہے. اس کو ان لوگوں کی نماز جو باہر پڑے ہیں راستے میں پڑے ہیں وہ نماز قابل قبول نہیں ہوگی، ایسی بات نہیں کہیں گے. اسی طرح یہاں پر ایک چیز اور الحمام کہا گیا. الحمام کہتے ہیں خاص طور پر وہ جگہ جہاں پر نہانے کے لیے الگ الگ جگہیں بنی ہوتی تھی، ٹھنڈا پانی کی اور گرم پانی کی جگہ. اور عموماً یہ ساری چیزیں شام، بلاد الشام میں، لبنان میں، سوریہ میں، ایسی جگہوں پہ یہ ساری چیزیں ہوتی تھیں. اور یہاں پر ہوتا یہ تھا کہ بے پردگی بہت ہوتی تھی. مردوں عورتوں کا نہانا یا صرف عورتوں کا بھی ہے تو وہاں پر بھی ان کے درمیان بھی ایک حد تک پردہ ہونا چاہیے، وہاں پر بھی بے پردگی. مرد حضرات ہیں تو اس میں بھی درجے کیا کہتے ہیں کھلا پن. اس طرح یہ ساری چیزیں ایک انسان کے لیے، خاص کر ایک مسلمان کے لیے درست نہیں ہے. تو ایسی جگہوں پہ وہاں پر نماز پڑھیں گے، ایسی جگہ جہاں پر اس قدر منکرات ہیں، اس قدر برائی فحاشیت کا ماحول ہے، تو ایسی جگہوں پہ نماز پڑھنا درست نہیں ہے، یہ بات بتلائے گی. ویسے یہ تو یہاں حمام جو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں دورات میاں، اس کے لیے لفظ حش آ گیا. حمام سے مراد یہاں پر وہ نہانے کی جگہ جہاں پر مرد عورت مل کر نہاتے ہیں یا الگ الگ بھی نہاتے ہوں اور بے پردگی کی کیفیت ہوتی ہے، ایسی جگہوں کی وہ بات ہے. اب دیکھیے ان ساری چیزوں کے لیے جس حدیث سے دلیل لی گئی ہے وہ ہے ابن ماجہ ترمذی میں. یہ حدیث ہے حضرت ابن عمر کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 جگہوں میں نماز پڑھنے سے منع کیا. اس میں یہ ساری چیزیں ذکر ہوئی. ایک تو گھوڑ یا کچرا ڈالنے کی جگہ، اور مذبحہ یعنی مقصب، اور اسی طرح مقبرہ ہے، قارعۃ الطریق درمیانی راستہ، یا پھر اسی طرح. اب دیکھیے قارعۃ الطریق میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو اس کو کیا کہتے ہیں کوریڈور، بالکل جو گزرگاہیں ہیں کہیں بہت وسیع ہوتی ہیں. اب وہ کوئی ایک آدمی کسی کونے میں کھڑ کے سائیڈ میں پڑھ رہا ہے تو اس سے کسی کو اگر ڈسٹرب نہیں ہوتا تو کیا اس کی نماز قبول ہوگی یا نہیں ہوگی مشائخ؟ جی انشاءاللہ ہو جائے گی صاحب. جی قارعۃ الطریق مطلب بالکل بیچوں بیچ، راستے کے بیچ. اگر یہ کوریڈور جہاں پر راستے گزرگاہیں بنی ہوئی ہیں اس میں اگر کسی ایک جانب کھڑے ہو کے کوئی نماز پڑھتا ہے اس سے لوگوں کو کوئی خاص فرق نہیں پڑ رہا ہے. بیک وقت 20-25 لوگوں کا گزرنا جس راستے سے ممکن ہو، وہاں پر سائیڈ میں ایک آدمی اگر فی طرف الطریق اگر پڑھ رہا ہے تو پھر اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. قارعۃ الطریق بالکل بیچ راہ میں پڑھنا منع ہے. وفی الحمام وفی معاطن الابل وفوق ظہر بیت اللہ. یہاں پر ایک بات اور آئی ہے کہ کعبۃ اللہ کے اوپر وہاں پر نماز پڑھنا گویا کہ منع کیا گیا، یہ اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے. جبکہ صحیح بات تو یہ ہے کہ کعبۃ اللہ میں جس طرح نیچے کی بات ہے اسی طرح اوپر فوق ظہر بیت اللہ مطلب نیچے جو اس سے پہلے بھی ذکر آیا تھا کہ یہ کعبہ ہے تو یہ کعبے کے اوپر یہ سارا کیا ہے، الہواء تابع للقرار. ایک چیز ہم لوگوں نے سنی تھی ایک اصول کے طور پہ فقہ میں کہ اوپر کا جو نچلے کا حصہ، جو نچلا حصہ ہے وہ اوپری حصہ بھی وہی حکم رکھتا ہے. لیکن صحیح بات تو یہ ہے کہ فی الحال ایسی کوئی گنجائش نہیں کہ کوئی انسان چھت پہ جا کے پڑھے. اب ایسی اس بات کی گنجائش نہیں ہے، اس بات کا امکان نہیں ہے. رہی بات داخل کعبہ یعنی کعبے کے اندر، تو اس کا ذکر آ رہا ہے. وَأَمَّا الْحُشْ فَلِاحْتِمَالِ النَّجَاسَةِ. رہی بات یہ مرحاض کی یا دورات میاہ کی، تو کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ نجاست کہیں بھی لگی ہوئی ہو اور شریعت نے وہاں پر ذکر سے اور بات کرنے سے بھی منع کیا، تو نماز کا وہاں پڑھنا بدرج اولا منع ہے. اس کے بعد یہ بات کہی جا رہی ہے وَأَسْطِحَةُ هَذِهِ مِثْلُهَا لِأَنَّهَا تَتْبَعُهَا فِي الْبَيْعِ. یہ ساری چیزوں کے چھتیں انہی کی طرح ہیں. اسطحہ سطح کی جمع اسطحہ،
والصحة هذه مثلها يعني في الحكم لأنها تتبعها في البيع. کیونکہ اگر آدمی بیچتا ہے تو اس کی چھت بھی بیچتا ہے. مثال کے طور پہ کوئی گھر بیچ رہا ہے, حمام بیچ رہا ہے, تو حمام کی چھت بھی بیچ دیتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح حمام کے نیچے حمام میں اندر نماز نہیں ہوتی, تو ان کا کہنا یہ ہے کہ اس بنیاد پر الہوا تابع للقرار کی بنیاد پر اوپر بھی حمام کے اوپری حصے پر بھی نماز نہیں ہوگی. یہ فقہ حنبلی کے اعتبار سے وہ بتا رہے ہیں. قال فی الشرح, پھر اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں والصحیح قصر النہی علی ما تناولہ النص. صحیح بات تو یہ ہے کہ حمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو حمام تک ہی بات کو محدود رکھنا چاہیے. حش کہا تو حش تک ہی بات رکھنی چاہیے. اسی طرح مزبلہ مجزرہ, نیچے فلور میں جو ہے گائیں کٹ رہی ہیں اور بکریاں کٹ رہی ہیں, تو اس کے اوپری فلور میں کچھ اور دفتری کام ہو رہا ہوگا, تو اس میں کیا اوپر نماز ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی مشائخ؟ نیچے مجزرہ ہے, مقصب ہے, ذبح کرنے کی جگہ ہے, اس کے اوپر چھت ڈالنے کے بعد اوپر کے فلور میں کچھ اور دیگر کام مکتب کے ہو رہے ہیں, مان لیں کوئی ایسی کھلی جگہ ہے, ہال ہے, تو وہاں پہ اگر نماز پڑھتے ہیں تو کیا نماز ہوگی نہیں ہوگی؟ بالکل بالکل آرام سے ہو جائے گی انشاءاللہ. جی, تو وہی یہ کہہ رہے ہیں والصحیح قصر النہی علی ما تناولہ النص. نہیں وہیں تک رکھنا چاہیے جہاں تک نص میں ذکر ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حمام, آپ نے کہا مجزرہ, آپ نے کہا مقبرہ, اس کی چھتوں کو آپ نے نہیں کہا. تو اگر نچلے فلور میں کچھ مقصب ہے, اس کے اوپر کے فلور میں کچھ کام اور دوسرا ہو رہا ہے, ایسا بھی ہو سکتا ہے جہاں پر فلیٹ سسٹم ہے وہاں پر نچلے جس جگہ میں حمام ہے اوپر کے فلیٹ میں وہاں پر ہال بنا دیا گیا. اگر آپ ایسا کہیں گے کہ چونکہ اس کے نیچے حمام ہے تو یہ اوپر کے حال میں نماز نہیں ہوگی, تو ایسے کیسے؟ وہ تو ہر گھر اپنا ایک الگ حکم رکھتا ہے, سمجھ رہے ہیں؟ تو صحیح بات تو یہ ہے قصر النہی علی ما تناولہ النص. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات جہاں تک کے لیے کہی, حمام کے حد تک دورات میاں کے حد تک دورات میاں ہے, اس کے چھت کے اوپر وہ کیا ہے اس کا تو حکم الگ ہے. صرف اس بنیاد پر کہ چھت بیچی جاتی ہے یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہاں پر بھی نماز نہیں ہوگی. واضح ہو رہی مشائخ بات؟ جی شیخ الحمدللہ. اچھا چلیے, اس کے بعد ولا يصح الفرض في الكعبة لأنه يكون مستدبرا لبعضها. یہاں پر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ کعبے کے اندر بھی اگر آپ چلے جاتے ہیں تو آپ کو وہاں فرض نماز آپ کی درست نہیں ہے. یہ بات یہ کہہ رہے ہیں. کیوں کہہ رہے ہیں؟ لأنه يكون مستدبرا لبعضها. آپ اس صورت میں کیا ہوں گے اگر اندر پڑھتے ہیں تو آپ کا آدھا حصہ کعبے کے پچھلے حصے کی طرف جا رہا ہے, آدھا حصہ ہی آپ کے سامنے ہے. چار کونی جو قبلہ ہے اس میں اگر آپ بیچ میں کھڑیں گے تو کیا پوری طرح آپ اس کی طرف متوجہ ہوں گے یا آپ کا آدھا حصہ پیچھے ہو جائے گا, آدھا حصہ سامنے ہوگا مشائخ؟ پوری طرح متوجہ نہیں شیخ, آدھا حصہ پیچھے ہوگا. ہاں, آدھا حصہ پچھلے ہوگا کیونکہ آپ کعبے کے اندر کھڑے ہوں گے. اس کو تصور کیجئے, کعبے کے اندر کی بات ہو رہی ہے. کعبہ مطلب مسجد حرام پورا ہے, وہ حصہ اس کو لوگ ایسے ہی کہتے ہیں کہاں گئے تھے, کعبہ جا کر آئے ہیں. یہ کعبہ نہیں, کعبے سے مراد یہاں پر وہ گھر جس کو ڈھاکا گیا ہے پردوں سے, سمجھ رہے ہیں, اس کے اندر کی بات. اگر اللہ نے کسی کو موقع دیا اس کو اندر پہنچنے کا تو پھر اس صورت میں کیا ہوگا؟ کیا اندر اس کو فرض نماز پڑھنا اس کا درست ہے نہیں ہے؟ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ درست نہیں ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ بتلا رہے ہیں کہ آپ کو فولی وجہک شطر المسجد الحرام, قبلے کی طرف آپ کو چہرہ کرنا ہے, منہ کرنا ہے. آپ اس صورت میں جب آپ اندر پڑھ رہے ہیں آپ نے چہرہ نہیں کیا, یہ وجہ بتلا رہے ہیں. بات مکمل ہوگی تو سمجھ میں آ جائے گی. دیکھتے ہیں. وَلِأَنَّ النَّهْيَ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى ظَهْرِهَا وَرَدَ صَرِيحًا فِي حَدِيثِ ابن عمر السابق. ابھی جو حدیث جس کو شیخ البانی نے ضعیف کہا اس کے اندر یہ بات ہے کہ ظہر بیت اللہ, اللہ کے گھر کے اوپری حصے میں نماز پڑھنا یہ منع ہے. اس کے اندر یہ بات آئی ہے حضرت ابن عمر کی حدیث میں.
اس بنیاد پر، اور اس بنیاد پر بھی کہ آپ کی پیٹھ جو ہے قبلے کی طرف ہو رہی ہے، اس بنیاد پر وفیہ تنبیہ علی النہی عن الصلاۃ فیہا لانہما سواء فی المعنی، اوپر جو منع کیا گیا اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ آپ کی پیٹھ پیچھے ہو رہی ہے، اس لیے اندر فرض درست نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اس کے اندر پیچھے آپ کی پیٹھ ہو رہی ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر صرف نفل درست ہو سکتی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے کعبے کے اندر داخل ہونے پر 2 رکعت نماز پڑھی تھی۔ اب تو کیا فرض اور نفل دونوں میں فرق کریں گے یا نہیں کریں گے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل پڑھی، نفل کعبے کے اندر اگر درست ہو سکتی ہے تو کیا فرض درست نہیں ہوگی؟ کیا مشائخ درست ہوگی نہیں ہوگی؟ نہیں ہو سکتا شیخ۔ جی اب خیر یہ تو ایک موقف ہے، جیسا کہ انہوں نے ذکر کیا ولا یصح الفرض فی الکعبہ فقہ حنبلی کے اعتبار سے، لیکن علماء نے کہا جب تک کوئی خاص دلیل فرض نماز سے منع نہیں کر رہی ہے تو فرض نماز بھی درست ہو سکتی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نفل اندر پڑھی اور اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ بھی تو پیچھے ہو رہی تھی، اس کے باوجود آپ نے پڑھی، تو اس صورت میں یہ کہا گیا ہے کہ فرض نماز بھی درست ہو سکتی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفل پڑھ کر دکھلائے، نفل درست ہو گئی تھی، اس بنیاد پر بعض لوگوں نے کہا۔ اور سب سے صحیح بات اس کے اندر یہی ہے کہ اب فی الحال ایسی گنجائش نہیں ملتی کسی کو وہاں پر فرض ورض پڑھنے کی۔ ہو سکتا ہے بعض معزز لوگ جن کو کیا کہتے ہیں بڑے بڑے حکمران وغیرہ کو کبھی اندر جانے کا موقع ملتا ہے، وہ نفل وقت میں ہی ان کو داخلہ دیا جاتا ہے، ویسے وقت میں وہ جا کے نفل ہی پڑھ سکیں گے، فرض عموماً نہیں پڑھتے ہیں، دیگر لوگوں کے لیے بھی اس کے اندر پڑھنے کی گنجائش نہیں ہے، یہ فی الحال کی سچویشن ہے۔ اچھا تو رہی بات صحیح ہوگی یا نہیں ہوگی، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفل نماز درست ہوئی، اور فرض کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خاص بات وہاں پر تفریق کے طور پہ نہیں کہی، تو اسی لیے بعض اہل علم نے کہا کہ وہ بھی درست ہو جائے گی اندر۔ والحجر منہا، حجر کیا ہے مشائخ؟ حجر کیا ہے؟ یہ جو آدھی دیوار ہے نا، ایوہ جو ہلالی شیپ میں جو تھوڑا سا حصہ باقی ہے، قریش کو مال حلال کم پڑ گیا تھا تو انہوں نے اتنا حصہ چھوڑ دیا، کعبہ وہاں تک ہی بنا لیا۔ اب اس کے بعد جب حضرت عبداللہ بن زبیر وہاں پر مکے میں حکمران رہے، اس وقت انہوں نے اس کو مکمل کیا تھا، حجاج نے اس کو گرا دیا، حجاج نے منجنیق وغیرہ استعمال کیا، گرا ہی دیا۔ اب ایسا وقت تھا کہ کعبہ پوری طرح گر گیا تھا، زمین دوز ہو گیا، مطلب پوری طرح کعبے کی عمارت نہیں تھی۔ تو کیا اس وقت حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے کچھ لکڑیاں لگائیں اور اس کے بنیادوں پر، اور اس کو اس طرح چادروں سے ڈھانپ دیا تاکہ لوگوں کو نماز کے لیے قبلے کا صحیح کم سے کم پتہ ملے۔ تو اب سوال یہ ہے کیا وہ جو عمارت ہے وہ ہمارا قبلہ ہے یا وہ جگہ جو ہے وہ ہمارا قبلہ ہے؟ جی مشائخ، سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ جس طرح اب مثال کے طور پہ ذکر ہوا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر کے عہد میں اس کو گرایا گیا، اب کعبہ نہیں تھا وہاں پر، تو کیا اس صورت میں جن لوگوں نے نماز پڑھی ادھر وہ نماز صحیح ہوئی نہیں ہوئی؟ صحیح ہوئی، جگہ قبلہ ہے۔ ایوہ تو یہ جو ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، وہ جگہ بابرکت ہے، ٹھیک ہے؟ اب وہ عمارت تو ہو سکتا ہے کل کے دن بوسیدہ ہو جائے گی، تو پھر ضرورت پڑ سکتی ہے کہ آنے والے مسلمان اس کو گرا کے پھر بنائیں، اگر وہ خود گر گئی عمارت کمزور ہو کے تو پھر
اس کی تو کوئی خاص عمارت کی کوئی حیثیت نہیں. وہ جو جگہ ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قواعد پر ہے، اسی لیے وہاں پر وہ جگہ قبلہ قرار پائی. ٹھیک ہے، بات واضح ہوئی مشائخ؟ وہ جو جگہ ہے بالکل اس کے بارے میں ہے نا جی کعبے کے اندر فرض نماز کے بارے میں، اگر ہم، کعبے کے اندر فرض نماز صحیح نہیں ہو جاتی بولے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی پڑھ کے بتاتے تھے نا کہ فرض بھی پڑھ سکتے ہیں یہاں پر پڑھ کے، کیوں نہیں پڑھے پھر؟ چلیے اللہ کے رسول تو اب نہیں پڑھے تو اب یہ تو جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتے تھے تو وہ تو امام تھے، امام رہتے تھے. امام اندر ہو جائے گا، سارے مقتدی تو ہو سکتا باہر ہو جاتے یا اور کوئی مصلحت تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفل کے حد تک پڑھ کر بتلائے. یہ نفل پڑھنا خود اس بات کی علامت ہے کہ وہاں نماز درست ہو سکتی ہے، اسی لیے نماز پڑھی گئی. اگر نماز درست نہیں ہو سکتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھتے تھے. یہ فرض اور نفل میں تفریق کے لیے کوئی خاص دلیل ہونی چاہیے، خاص طور پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پڑھے ہیں تو اس صورت میں. خیر یہ تو ایک موقف ہے بعض اہل علم کا جو انہوں نے یہ بات کہی کہ اگر آپ ایسی جگہ، اب یہاں پر آ رہا ہے اس کے بعد ہی کے جملے میں ولا علی ظہرها، کعبۃ اللہ کے اوپری حصے میں بھی درست نہیں ہوگی نماز، الا اذا لم يبق وراءه شيء لانه غير مستدبر لشيء منها. اگر کسی ایسی جگہ کھڑے ہو کر پڑھے، جیسے حجر میں بھی ایک ایسے کونے میں کھڑے ہو کر پڑھے کہ وہ اندر رہتے ہوئے پورا کعبہ اس کے سامنے آ رہا ہے، یا جیسے دروازے میں کھڑے ہو کر، دروازے میں یوں داخل ہوتے ہی کھڑے ہو کر پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو بھی پورا سامنے آ رہا ہے قبلہ، تو ایسی صورت میں کہتے ہیں کہ اس کی نماز درست ہوگی، کیونکہ اس کے پیٹھ پیچھے قبلہ نہیں ہو رہا ہے. یہ تو استدلال ہے اس بنیاد پر کہ وہ فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، چہرہ آپ کا ہونا چاہیے بالکل پیٹھ جو ہو رہی ہے یہی خلاف ورزی ہو رہی اس معنی میں. لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اندر سنت پڑھنا، تو سنت پڑھی جا سکتی ہے کعبے کے اندر، یہی ثابت ہے اور یہیں تک محدود رکھنا چاہیے. صحیح بات اگر کہیں اب وہ درست ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے تو اب بہرحال اس میں اہل علم کا اختلاف ہے. بعض لوگوں نے جو کہا کہ درست نہیں ہوتی اس وجہ سے کہ پوری طرح قبلہ نہیں ہو رہا ہے، چہرہ قبلے کی طرف نہیں ہو رہا ہے. اب بعض لوگوں نے جو درست ہونے کی بات کہی وہ اس وجہ سے کہ نفل اور فرض میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کوئی تفریق نہیں بتلائی. نماز جب درست ہوئی تو جو طریقہ نفل کا ہے وہی طریقہ فرض کا ہے، الا کہ نفل میں تھوڑی بہت رخصتیں ہیں، اجازتیں ہیں کہ اگر آدمی مستطیع ہے قیام کا، اس کے باوجود بیٹھ کر پڑھتا ہے تو بھی درست ہے. اسی طرح سفر میں ہے، قبلہ شرط نہیں ہے، نفل نماز بغیر قبلے کی طرف بھی پڑھ سکتا ہے، حضرت انس وغیرہ سے بھی مروی ہے. تو یہ کچھ تفریق سفر میں ہوئی ہے خاص طور پر قبلے کے سلسلے میں نفل اور فرض میں. لیکن یہاں پر کعبے میں چونکہ نہیں کی گئی اس بنیاد پر بعض اہل علم نے کہا کہ درست ہے دونوں بھی، سنت بھی فرض بھی. بہر کیف فی الحال تو ایسے مواقع شاید باید ہی کسی کو مل جائیں گے، مسئلے کے طور پر تو انہوں نے ذکر کر دیا ہے. اس کے بعد وَيَصِحُ النَّذْرُ فِيهَا وَعَلَيْهَا وَكَذَا النَّفْلُ بَلْ يُسَنُّ فِيهَا. یہ کہہ رہے ہیں کہ نظر ماننا، کعبے کے اندر نظر ماننا، کوئی نظر مان لیا کہ میں وہاں بیٹھ کر جو ہے 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں. کوئی آدمی نظر مان لیا کہ میں وہاں بیٹھ کے 1-2-4 صفحے جو ہے قرآن پڑھوں گا، مان سکتے ہیں نظر، تو نظر درست ہو سکتی ہے. وعلیہا، کعبے کے اوپر بھی درست ہو سکتی ہے. وکذا النفل بل یسن فیہا، اسی طرح نفل نماز بھی درست ہے کعبے کے اندر، بل یسن فیہا، سنت ہے. لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی فی البیت رکعتین متفق علیہ والحق النذر بالنفل. نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مانی نہیں تھی وہاں پر کہ میں ایسا کروں گا جا کر، لیکن اس کو نفل، چونکہ یہ بھی کام سنت ہی ہے یا نفل ہی ہے، فرض نہیں ہے، تو اس اعتبار سے اگر کوئی آدمی کسی قسم کی نظر مان لیتا ہے اچھا کام کرنے کی تو وہ کام ہو سکتا ہے. یہ نفل پر قیاس کر کے یہ بات کہی جا رہی. یہاں تک 7ویں شرط مکمل ہوئی. اس کے بعد استقبال القبلۃ مع القدرہ
یہ 8ویں شرط یہاں پر ذکر کی جا رہی ہے. انشاءاللہ ہم لوگ اس کو آئندہ حلقے میں پڑھتے ہیں. نکتفی بہذا القدر وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.